أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيب ربنا وطبيبنا وشفيع ذنوبنا ومأوى ومرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے لکا تمہاری خاطر صدرک تمہارا سینہ ووضعنا عنک وزرک ووضعنا اور اتار دیا ہم نے عنک تم پر سے وزرک بوجھ تمہارا الذی انقض ظہرک الذی وہ بوجھ جو انقض توڑے دے رہا تھا ظہرک تمہاری کمر ورفعنا لک ذکرک ورفعنا اور بلند کیا ہم نے لکا تمہاری خاطر ذکرک تمہارا ذکر فإن مع العسر يسرا فإن تو بے شک مع العسر مشکل کے ساتھ یسرا آسانی بھی ہے ان مع العسر یسرا ان یقینا مع العسر مشکل کے ساتھ یسرا آسانی بھی ہے فإذا فرغت فانصب فإذا پھر جب کہ فرغت فارغ ہو چکے ہو تو فانصب تو محنت کرو فرائض نبوت میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فارغب دل لگائے رکھو یہ 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورت النشاء ہے
نشرہ کے اصل میں معنی ہے انشراح. کسی چیز کو جب کھولا جاتا ہے اس کا انشراح کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے لیے بولا جا سکتا ہے انشراح. لیکن یہاں انشراح یا نشرہ جو فرمایا ہے یہ سینے کے لیے فرمایا ہے. اور وہ سینہ ہے امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے ایک مقام پر شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ یوں بھی ارشاد کرتا ہے جس کا سینہ اللہ کھولتے شرح اللہ صدرہ اس کے سینے کو صدر سینے کو کہتے للاسلام اسلام کے لیے فهو علی نور من ربہ پھر اس میں نور ربانی داخل کر دیا جاتا ہے یعنی اسلام داخل کر دیا جاتا ہے. یہاں بھی جو نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں ڈالنی تھی سنبھال رکھنی تھی ان کا ذکر خیر ہے. اور اس کی ابتدا ان کلمات طیبات سے شروع فرمائی الم نشرح لک صدرک. علم کے معنی ہیں کیا نہیں، نشرہ کے معنی ہیں کھول دیا، لکا تیرا، صدرہ کا تیرا سینہ. ایک معنی یوں بھی ہوگا لکا تیرے لیے، یعنی تیرے لیے تیرا سینہ کھول دیا. تو جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتے ہیں یہ تو وہی جانتا ہے کہ کیا نعمت اللہ نے اس میں محفوظ کی. یہاں تو پھر عام آدمی کی بات ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے. بظاہر جو ہم نے سنا ہم تک روایات پہنچی ہم وہ بیان کر دیتے ہیں. کچھ باتیں اندازے سے سمجھائی جاتی ہیں وہ سینے پہ ڈالی نہیں جاتی، اور جو سینے میں ڈالی بھی گئی ہو سمجھائی بھی گئی ہو تو سبحان اللہ پھر کہنے کیا تو ارشاد ربانی یہ ہوا الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اور یہ انداز کیا ہے؟ یہ انداز سواری جیسا انداز معلوم ہوتا ہے، مگر ہے اس میں حکم پائے کھول دیا. لیکن اس انداز سے دریافت کیا جا رہا یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے. مثلا بڑا چھوٹے سے، باپ بیٹے سے، بھائی چھوٹے بھائی سے کیا ایسے نہیں تحریر کرنی. اس بات کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے اس پوچھنے کے انداز سے. اس کے دل کا رخ اور اس کا مزاج جو بچے کا تیار ہوتا ہے وہ کچھ اور حال کا ہوتا ہے. اور دوسرا میں تو سمجھا نہیں دیتا بات اس نے بھی یہی کہی، لیکن جو سنتا ہے جس کو کہتا ہے اس بیچارے کی پریشانی پر سلبٹ پڑ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ کاش مجھے نہ پوچھتا نہ اچھا تھا، نہ کہتا تو اچھا تھا. کام تو وہ ہے جو ہو.
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لاڈ اور پیار سے دریافت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی سلیقہ زندگی بتا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی سلیقہ بتایا تو ہمیں بات کس طرح کرنا ہے، یہ نہ کہ جو مل جائے اس کو گلے پڑ جاؤ، جو اس نے بات ماننی وہ بھی نہ مانے۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے عنک تجھ سے، وزرک تمہارا بوجھ، الذی انقض ظہرک، الذی وہ بوجھ جو انقض توڑ رہا تھا یا توڑے دے رہا تھا یا توڑتا جا رہا تھا، ظہرک تمہاری کمر کو، اس کا کوئی نہیں اتنا تھا، وہ طبیعت مبارک پر گراں ہی اتنا تھا کہ اس کا برداشت کرنے محال تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا اور بلند کر دیا ہم نے، لَكَ تمہارے لیے، ذِكْرَكَ تمہارا ذکر۔ اس بلندی کے کیا ٹھکانے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی چھوٹے بچے کو اٹھاتا ہے اور اس کو بلند کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا میں نے تجھے اٹھا نہیں دیا، میں نے تجھے بلند نہیں کر دیا؟ بچہ بڑا خوش ہے، بڑی بات کی اور باقی مجھے اٹھا بھی دیا۔ اور اگر وقت کا کوئی حکمران کسی کو بلند کر دے، اعزاز بخش دے، اپنے یہاں اعلیٰ اعزاز کے ساتھ بلا لے اور کرسی دے دے، پھر تو پہلے کیا ہمارے نیالے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے، انہوں نے خود ارشاد فرمایا، میرے محبوب ورفعنا، کیا ہم نے بلند نہیں کر دیا، اٹھا نہیں دیا؟ رفع یرفع بلند کرنا ہے، اٹھانا ہے، اونچا کرنا۔ ورفعنا اللہ اور بلند کر دیا ہم نے، لکا تیرے لیے، ذکرکا تیرے لیے۔ ہم کسی کو اٹھائیں، ہماری بات اٹھانے کی اور ہوگی، انداز اور ہوگا، حکمران وہ اٹھائے اس کا انداز اور ہوگا، لیکن جس کو رب اٹھائے اس کی بات ہی اٹھائے۔ بہت ممکن ہے وزیر اعظم اٹھائے اس کا اٹھانا ناقص ہو، بہت ممکن ہے باپ اولاد کو اٹھائے ان کا اٹھانا ناقص ہو، طریقہ درست نہ ہو، کم اٹھایا گیا ہو۔ یہاں تو پروردگار خود فرما رہے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے اٹھا دیا، ہم نے بلند کر دیا تمہیں، تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ذکر کتنا بلند ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کچھ نہ پوچھ، حد ہی ہو گئی۔ اذان ہوئی محبوب کا ذکر، سبحان اللہ، تکبیر ہوئی محبوب کا ذکر، دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی ذکر کی، گواہی اور شہادت دے دی اللہ کی الوہیت کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور ان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اٹھانے کا مزہ آ گیا، پانچوں وقت اذان ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اذانوں کی ترتیب دیکھی جائے، لاہور سے ہم 3-4 منٹ پیچھے ہیں، گویا کہ وہاں کی اذان ختم ہوگی، موڑ کھنڈے کی شروع ہے، موڑ کھنڈے کی ابھی ختم نہیں ہوئی پوری طرح، تو جڑا والے کی شروع ہے، جڑا والے کی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تو فیصل آباد کی شروع ہے، فیصل آباد کی پوری طرح ختم نہیں ہوئی، گویا اگلے شہروں میں شروع ہے۔ یوں ہوتے ہوتے دنیا کے آخری کناروں کا اندازہ کرو، زندگی کا کوئی لمحہ، دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں
جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کو اللہ کے نام کے ساتھ بلند نہیں کیا جائے. بے شک سبحان اللہ. اور اسی پر اندازہ کرو 15 منٹ بعد کہیں جماعت ہو رہی, کہیں 20 منٹ بعد جماعت ہو رہی, کہیں آدھ گھنٹے بعد جماعت ہو رہی, تو گویا کہ تکبیر ہو رہی ہے. اذانوں میں فرق ہے, کسی نے تھوڑی دیر پہلے اذان دے دی, دوسرے نے اسے تھوڑی دیر بعد اذان دے دی, تیسرے نے اسے تھوڑی دیر بعد اذان دے دی. سبحان اللہ. وہ کہ اذانوں کی ترتیب بھی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے معبود کی بڑائی کے ترانے اور وہ بھی شہادت کی طرف. صرف یہ نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بے شک سبحان اللہ. گواہی دے, گواہی اور بات ہے, تذکرہ خیر اور بات ہے, آپ کی صفات بیان کرنا اور بات ہے, آپ کے خاندان کے مذہب بیان کرنا یہ اور بات ہے. یہ بات ہی کچھ اور, یہ شاید ہی کچھ اور ہے. شہادت یہ تو گواہی ہے, وہ بات ہے, وہ تقریر ہے, اس میں صفات بیان کی جا رہی, یا صفت نہیں بیان کی جا رہی, جہاں گواہی دی جا رہی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کسی نے کسی کی صفت بیان کرنی ہے تو باہر سٹیج پر جائے. عدالت میں تقریر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, عدالت میں تقریر کرنے کے لیے کوئی جاتے ہی نہیں ہے. عدالت میں تو کوئی جائے گا وہ گواہی دے گا. گویا کہ ہم سب کی گواہی مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کی جناب میں جو پیش کی جا رہی ہے, اس کی شہادت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی پیش کی جا رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کہاں پیش کی؟ اذان کس لیے دی؟ اللہ کے لیے. تکبیر کس لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے. نماز کس لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے. اب تحیات میں بیٹھا ہے, درود و سلام پڑھ رہا ہے, سبحان اللہ. اذان میں کھڑا ہے, کانوں میں انگلیاں دیے, بہت بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا ایک خیال اور ہے, اور فلانا جڑا ہے اس نے نبی کی شان کم کر دی ہے, ہم زیادہ کر دی ہے. جھوٹ ہے. یہ ایسا بےہودہ لچر بکواس ہے جس میں سرے سے کوئی جان نہیں. لچر ہے یہ بات, کیوں نہ ہو. قرآن کی آیت پر پھر غور کر لیں, پھر مسئلہ آپ کو سمجھنا اور آسان ہوگا. وقت آسان ہو گیا, مسئلہ تو مدنی آسان ہو گیا. ایسا پر ادھار میں کرنا, ادھار کی دکان اچھی چلتی ہے. چلے اسی پر رہنے دیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی پر ہوگا. بس صرف اس کا ایک جواب سننا ہے, جو کہتے ہیں فلاں آیا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کر دی, میں آیا ہوں میں نے شان بہت بلند کر دی. جھوٹ ہے. سمجھنے بات کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے, تجھے بلند کیا ہے, تیرے نام کو ہم نے بلند کیا ہے. کسی کو اختیار نہیں دیا کوئی مولوی آئے وہ کم کر لے, کوئی مولوی آئے وہ اس کو اٹھا لے. مثال کے طور پر یہ قلم میرے پاس ہے, آپ میں سے کوئی طاقتور ہوگا مجھے چھین بھی لے گا, یہ بات ممکن ہے. لیکن اللہ کے ہاتھ سے کوئی نبوت کی عزت و عظمت کو چھین لے اور اس کو کم کر دے, کوئی اختیار سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں, بالکل. ہاں, اگر نبوت کی شان میں کچھ بک دے یا بکواس کر دے, اس نے اپنی حاکمت تو برباد کی ہے. نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. بے شک نبی کو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو بس یہ بات سمجھ لیجیے کہ نبی کی ذات, نبی کی شان کسی کی اختیار میں نہیں ہے. وہ اختیار صرف اللہ ہی کا ہے اور کسی کا ان پر اختیار نہیں. اور جس پر اللہ کے اختیار, جو مرضی مالک کی, جو مرضی پھر محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.